السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب محسن پاکستان سے ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانے والے سائنسدان، ان کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے ان کی ابتدائی زندگی، پھر ان کے پاکستان کے لیے ہجرت، اور پھر پاکستان میں جو انہوں نے تعلیمات وغیرہ حاصل کی ان کا احوال بیان کیا گیا۔ آج کی قسط میں ہم ان کے یورپ میں جو تعلیمی اسناد انہوں نے حاصل کی اور پھر تجربے حاصل کیے ان کا بیان ہوگا۔ سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانگی۔ ان کی پہلی منزل مغربی برلن کی مشہور ٹیکنیکل یونیورسٹی شارلوئن برگ تھی، جہاں انہوں نے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی ڈیلفٹ ہالینڈ چلے گئے۔ اس یونیورسٹی میں معیار تعلیم کا انداز یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے ڈگری حاصل کرنے میں مقامی طلباء کو بھی عموماً 6-7 برس لگ جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنی خودداد صلاحیت، غیر معمولی ذہانت اور انتھک جدوجہد کے باعث صرف 5 سال میں فزیکل میٹالرجی میں 70% نمبروں کے ساتھ ایم ایس سی کی ڈگری لے کر ریکارڈ قائم کیا، جو آج بھی برقرار ہے۔ اس یونیورسٹی میں وہ عالمی شہرت یافتہ پروفیسر ڈاکٹر ڈبلیو جی برگرز کے ریسرچ اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔ 1968 میں انہیں لیون یونیورسٹی بیلجیم میں فیلوشپ مل گئی، جہاں سے 1972 میں انہوں نے طبی یعنی فزیکل میٹالرجی میں ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ایم جی برابرس جو گزشتہ 22 سال سے میٹالرجی اور نیوکلیئر انجینئرنگ کا مضمون پڑھا رہے ہیں، لیون یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے استاد رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر خان کے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں نے اگرچہ براہ راست ان کی رہنمائی نہیں کی، مگر پھر بھی بحیثیت استاد اور بحیثیت ممبر جوری ان کے تحقیقی کام سے بہت قریبی واسطہ رہا۔ اس مقالے کی بنیاد پر ہم نے مل کر ایک نہایت اہم تحقیقی مقالہ لکھا، جو امریکہ کے ایک مشہور سائنسی رسالے میں شائع ہوا۔ میں پہلی بار ڈاکٹر خان سے 1962 میں ڈیلفٹ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ملا، جہاں وہ برلن کے ٹیکنیکل یونیورسٹی سے آ کر داخل ہوئے تھے۔ ڈیلفٹ میں ان کے مقالے کے استاد پروفیسر برگرز تھے، جو بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے۔ دنیا میں سب مشہور لوگ ان کو جانتے تھے۔ میں اس وقت ڈیلفٹ یونیورسٹی میں مہمان پروفیسر کے طور پر آیا کرتا تھا اور بیلجیم کی مشہور یونیورسٹی لیون میں پروفیسر تھا۔ ڈاکٹر خان طلباء میں بہت ہردل عزیز تھے۔ ان کا رویہ دوسرے طلباء کے ساتھ نہایت دوستانہ تھا، خصوصاً پروفیسر برگرز کے ساتھ ان کے تعلقات ایک ہونہار شاگرد کے علاوہ انتہائی دوستانہ نوعیت کے تھے۔ اس زمانے میں لیون یونیورسٹی میں تانبے، زنک اور الومنیم دھاتوں کے مرکبات کے بارے میں تحقیقی کام ہو رہا تھا۔ ان دھاتوں سے متعلقہ ایک نئی قسم کی دھات پر تجربات جاری تھے، جو اس یونیورسٹی کی ایجاد ہے۔ متذکرہ دھات کی ایک خصوصیت میموری یادداشت ہے۔ ہم اس دھات کو خواہش کے مطابق کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں، پھر بعد میں اگر ہم اس کو تھوڑی سی حرارت پہنچائیں تو یہ آپ کی خواہش والی پہلی سی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر جب اسے پچھلی درجہ حرارت پر لے آئیں تو اپنی پرانی حالت میں آ جاتی ہے۔ یادداشت کے اس عمل کو شیپ میموری ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس موضوع پر بہت سے تحقیقی مقالہ جات شائع کیے گئے اور ان میں ایک اہم مقالہ ڈاکٹر خان کا بھی تھا۔ ان کا تحقیقی کام 1971 کے آخر میں مکمل ہوا اور انہیں ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری عطا کی گئی۔
ڈاکٹر خان ڈاکٹریٹ کے مقالے کی تکمیل کے دوران بھی ہم دونوں کو مل بیٹھنے کا بہت اتفاق ہوا، اور ہم نے دانتوں سے متعلق نظریات پر جو کام کیا وہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سراہا گیا، اپریشیٹ کیا گیا۔ ان کی جو بات مجھے سب سے اچھی لگتی تھی وہ یہ کہ وہ ایک غیر ملکی ہوتے ہوئے تمام طلباء میں بہت مقبول تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر خان نے انہیں اکٹھا رکھا ہوا تھا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنگ عظیم کے فوراً بعد اس قسم کا ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا مقصد بہتر تعاون کا حصول اور طلباء کو اکٹھے کرنا تھا۔ ہماری یہی خواہش رہی کہ ہم کسی نہ کسی طرح ہالینڈ کے طلباء اور بیلجیم کے طلباء کو اکٹھا کر سکیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ کارنامہ انجام دیا۔ دونوں ملکوں کے طلباء کا یہ باہمی رابطہ اہل وقت سے لے کر اب تک موجود ہے۔ آج بھی وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ واحد طالب علم ہے جو ہالینڈ میں میرا شاگرد تھا اور نہ صرف وہاں کے بہت سے طلباء کو جانتا ہے بلکہ بیلجیم کے طلباء کے ساتھ بھی رابطہ قائم رکھے ہوئے ہے اور ابھی تک دونوں ممالک کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے۔ یعنی نہ صرف وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ڈگریاں حاصل کر رہے تھے، ریسرچ کے کام کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے دو مختلف یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپس میں ملایا، ان میں اتحاد اتفاق قائم کیا جو اس وقت کی ایک ضرورت تھی۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب پروفیسر برگرز 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تو ہم نے جرمن روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اعزاز میں ایک کتاب شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم تمام حالیہ اور پنشن یافتہ بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسدان اکٹھے ہوئے اور کوشش کی کہ یہ کتاب تشکیل دی جائے، مگر ہمیں کامیابی نہ ملی اور یہ خیال ترک کر دیا گیا۔ پھر 5 سال بعد جب پروفیسر برگرز 75 کی عمر کو پہنچے تو اس وقت ڈاکٹر خان کے کہنے پر دوبارہ مسئلہ زیر غور آیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، یعنی ڈاکٹر خان کے ہوتے ہوئے پھر یہ کامیابی حاصل ہوئی ان سب کی کوششوں کو، اور ایک کتاب جو وہ لکھنا چاہ رہے تھے، شائع کرنا چاہ رہے تھے، پروفیسر برگرز ایک سینئر موسٹ لیکچرر اور سائنٹسٹ کے لیے، وہ پھر شائع ہوئی۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اس کام میں میری کوششوں سے کہیں زیادہ ڈاکٹر خان کی کوششوں کا دخل تھا۔ یہ کتاب دنیا کے تمام شہرت یافتہ اور چیدہ سائنسدانوں کے تحریر کردہ مقالوں پر مبنی ہے۔ اس کتاب کا تعارف ڈاکٹر خان نے اور میں نے مل کر تحریر کیا۔ یہ کتاب مشہور رسالہ جرنل آف لیس کامن میٹلز کے طور پر بھی شائع ہوئی، اور ساتھ ہی مشہور ادارہ ایلسیویئر نے اس کو ٹاپکس ان فزیکل میٹالرجی کے نام سے شائع کیا۔ یہ بہت ہی مشہور ہر دل عزیز کتاب ہے، اور اس میں امریکہ، انگلستان، جرمنی، فرانس، جنوبی افریقہ، ہالینڈ، بیلجیم، جاپان اور روس کے چوٹی کے سائنسدانوں کے مضامین شامل ہیں۔ ہم نے بہت سے مقالات اور مضامین کی تیاری کے ضمن میں اکٹھے کام کیا ہے۔ بعد میں بھی جب ڈاکٹر خان ہالینڈ میں یونیورسٹی کی افزودگی پر کام کر رہے تھے، یونینیم کی افزودگی ہے، وہی انریچمنٹ آف المونیم جو انہوں نے بعد میں پاکستان میں آ کے کام کیا، تو وہ اکثر بیلجیم آیا کرتے تھے اور ہم اس کام پر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ میں ان کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کا شمار سب سے اوپر کے طلباء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے مقامی طلباء کے 7 سال کے مقابلے میں 5 سال میں ایم ایس سی انجینئرنگ کر کے ذہنی قابلیت کا ثبوت کیا تھا۔ یعنی وہ مدت جو لوکل اسٹوڈنٹس، یورپین اسٹوڈنٹ لایا کرتے تھے ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایم ایس سی کی، یعنی 6 سال یا 7 سال، ڈاکٹر خان نے اس کو 5 سال میں ہی حاصل کر لی تھی یہ ڈگری۔ بیلجیم میں جہاں سے ڈاکٹر خان نے ڈاکٹریٹ کی یہ رواج ہے کہ پی ایچ ڈی کے لیے وہی طلباء منتخب کیے جاتے ہیں جن کی ذہنی استعداد اور قابلیت غیر معمولی ہو۔ اس لیے وہاں جو بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے نمبرز کے ذریعے اس کی قابلیت کا تعین کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر خان نے ہالینڈ کی یونیورسٹی ڈیلفٹ سے تعلیم حاصل کی تھی، لہٰذا ہم نے وہاں سے ڈاکٹر خان کے نمبر اور قابلیت کے بارے میں استفسار کیا
اس کا جواب ڈاکٹر خان کے استاد پروفیسر برگز نے دیا اور ان کو قابل اور ہونہار طالب علم قرار دیا. یعنی بہت ہی وہ فین تھے ڈاکٹر خان کے. ان کے اپنے استاد پروفیسر برگز ہر جگہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. اس طرح ہم نے ان کو ڈاکٹریٹ کے لیے قبول کر لیا. اپنی ڈاکٹریٹ کے دوران ڈاکٹر خان کے کئی اہم تحقیقی مقالہ جات امریکہ، برطانیہ، جرمنی میں شائع ہوئے اور ان کو بہت سراہا گیا. یعنی یہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں سے، بلکہ پھر مقالے یعنی آرٹیکلس بھی لکھے مختلف سائنسی ٹاپکس پہ، اور وہ پھر امریکہ، جرمنی، برطانیہ میں وہ شائع ہوئے اور ان کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا، بہت پسند کیا گیا. ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے میٹالرجی کے ایک اور ممتاز عالمی شہرت یافتہ انجینئر سیلبوس نے ڈاکٹر خان کے ساتھ ہی میٹالرجی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی. وہ گزشتہ 27 برس سے ڈاکٹر خان کے قریبی دوست ہیں. وہ ماضی کی یادوں کے حوالے سے یوں اظہار کرتے ہیں. ایک اور ان کے فین جو تھے اور ساتھی بھی تھے انجینئر سیلبوس، وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر خان کے بارے میں کہ میں 1964 میں ڈیلفٹ کی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا کورس مکمل کر رہا تھا کہ ڈاکٹر خان سے پہلی ملاقات ہوئی. وہ مغربی برلن سے ہمارے ہاں آئے اور یونیورسٹی میں میٹالرجی میں تعلیم شروع کی. ان کی پرکشش شخصیت اور پڑھائی میں گہری دلچسپی کی وجہ سے ان سے کافی متاثر ہوا اور یوں ان کے قریب آتا گیا اور اس طرح میرا ان سے رابطہ بڑھتا گیا. تعلیم کے دوران ان کی شخصیت کے جس پہلو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ میٹالرجی میں بڑی گہری دلچسپی لیتے تھے اور اس اہم موضوع کی باریکیوں میں بھی جاتے تھے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کے لکھے ہوئے ریسرچ پیپرز دوسرے طلباء کو بھی استفادے کے لیے دکھائے جاتے تھے. چنانچہ طلباء کے علاوہ اساتذہ بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کے مداح تھے. یہ احوال تھا ان کے یورپ میں پرفارمنس کا کہ یعنی ساتھی اور اسٹوڈنٹس تو کیا، ان کے استاد بھی ان کے بڑے فین تھے، ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. پھر یہ پتہ چلا ہمیں کہ نہ صرف انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بلکہ آرٹیکلس بھی لکھے جو دنیا کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے اور بہت پسند کیے گئے. تو ڈاکٹر خان اس قدر قابل انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر صلاحیتیں دی تھیں. اور پھر یہ کہ وہ اسی فیلڈ میں وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ان انریچمنٹ آف یورینیم. تو اس کی وجہ سے ان کو پاکستان آ کر انہیں جو بڑے آسانی سے کام کو سنبھالا. مشکلات ان کو پیش آئیں لیکن ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کیونکہ اس معاملے میں ان کا خاصا تجربہ اور تعلیم تھی. تو وہ تمام تجربہ اور تعلیم انہوں نے پاکستان میں اپنے ملک کے لیے انہوں نے صرف کر دی، لگا دی، پوری قابلیت اپنی استعمال کر لی اور آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک ایٹامک پاور بن گئے. ہم نے کامیابی کے ساتھ ایٹم بم بنا لیا اور اس کا تجربہ کیا. اس کے احوال انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. بہرحال ڈاکٹر خان اب تو رخصت ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم ان کو یاد کریں ان کے لیے دعا خیر کریں کیونکہ ان کا بہت بڑا احسان ہم پاکستانیوں پر ہے اور ہمیں اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ اگر اتنی محنت نہ کرتے تو شاید ہم اتنا بڑا اعزاز حاصل نہیں کرتے جو ہم نے کیا ہے، بینگ ایٹامک پاور. اجازت دیجیے، اللہ.